تفسیر اصول فقہ تک کچھ معقولات کی کتابیں پڑھا دی گئی. ہر فن سے تھوڑا تھوڑا آپ کو چکھا دیا گیا, ذائقہ دلا دیا گیا, مناسبت پیدا کر دی گئی. لیکن اصل علم کی افزائش اور اس کو ترقی دینے, اس میں مختلف کرنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا. اب تک اساتذہ کی انگلی پکڑ کر آپ چلتے رہے, ہر قدم پر آپ کی رہنمائی ہوتی رہی, کبھی خود ان کی طرف سے, کبھی آپ کے سوال اور استفسار کے اوپر. لیکن اب آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اور خود چلنا ہے, خود محنت کرنی ہے. تو حقیقت میں طلب علم کا جو خود انحصاری کا دور ہے, اپنے طریقے سے علم حاصل کرنے کا دور اب شروع ہونے والا ہے. اور اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ آئندہ اپنا مشغلہ کیا رکھتے ہیں. اگر مشغلہ آپ کا علمی ہے, تعلیمی ہے, تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر جلا پیدا ہوگا. اور اگر جب پڑھا لکھا کا معیار میں اسے صاف دل سے بلا دیا, خدا کی کتاب پر رکھ دیں گے تو سب برابر ہو جائے گا. اس لیے میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں, علمی سلسلہ بہرحال کچھ نہ کچھ جاری رہنا چاہیے. جس میں سب سے بہتر طریقہ تو درس و تدریس ہے. لیکن درس و تدریس کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بڑی کتابیں پڑھانے کے نکل جائیں. یہ غلط ہے. آپ نے جس طرح تعلیم حاصل کرنے میں فارسی کی پہلی اور آمدنامہ سے تعلیم شروع کی ہے اور بخاری شریف تک پہنچے ہیں, اسی طرح پڑھانے میں بھی آپ بالکل ابتدا سے پڑھانا شروع کریں. میرے استاد حضرت مفتی محمود صاحب رضی اللہ عنہ نے مجھ کو یہی نصیحت کی تھی کہ میں نے کہا حضرت پڑھانے کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا, بالکل ابتدا سے پڑھانا. اور الحمدللہ فارسی کی پہلی سے لے کر دور حدیث کے پہلے سال تک کی جتنی کتابیں تھیں کسی بھی فن کی ہوں, نحو, صرف, بلاغت, معانی, فلسفہ, منطق, فقہ, تفسیر, اصول حدیث, اصول تفسیر, سب پڑھانے کا موقع ملا. البتہ دور حدیث کی کتابوں میں کسی کو شاید اس کا موقع نہ ملے کہ 10 کی 10 کتابیں پڑھانے کا اس کو موقع ملے. مجھ کو مسلم شریف, مجھ کو ترمذی شریف, شمائل ترمذی اور بخاری شریف کی کتابیں پڑھانے کا موقع ملا. مشکوٰۃ شریف پڑھائی, اس کا میں نے نفع محسوس کیا. اس ابتدا سے جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو آپ اگر فارسی پڑھی ہے بہت اچھا ہے. اب تو فارسی کا بھی جنازہ نکل رہا مدرسوں میں, ساری کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہو گیا, حدیث اردو میں آ گئی, نظام کی شہید پر کچھ زیادہ اردو میں آ گئی. فارسی طلبہ واقف ہی نہیں ہوتے, حالانکہ بنیادی طور پر فارسی میں جاننا ضروری ہے. خود اردو زبان سے واقفیت کے لیے صحیح فارسی کا جاننا ضروری ہے. اس سے کوشش کریں کہ ایسے مدرسے میں پڑھائیں جہاں آپ کو فارسی پڑھانے کا بھی موقع ملے. اگر نہیں پڑھی ہے تب بھی پڑھائیں گے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب آپ کی پڑھی وہی پڑھائیں. درس نظامی کا یہ خاصہ ہے, اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے. بہت نصاب کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ تعلیم کے اندر یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے, لیکن درس نظامی پڑھانے میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے اگر قاعدے سے تعلیم سے پڑھائے کہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. کون فوٹو لے رہا ہے بھائی؟